بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو کل ایک لیٹر مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا، مجھے بھی ملا، اور یہ لیٹر تھا جو فارمر چیئرمین وابڈا بھی رہے اور پھر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب کا، اور ان کا ایک لیٹر تھا جو کہ ایک فوج کے ایک کمانڈنٹ کو، ایک بریگیڈیئر صاحب کو لکھا گیا تھا، اور جس کا حوالہ دے کے بیسیکلی سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں نے، اور خاص طور کے اوپر جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، انہوں نے اس کو مطلب ہے کہ یہ اینگل دیا کہ یہ جو خط تھا یہ بیسیکلی یہ اس خط میں انہوں نے رجیم چینج کا حوالہ دے کے کہ جی جو اس کے جو آتھر تھے اور مبینہ آتھر جو جنرل باجوہ صاحب تھے، کہ ان کے لیے یہ بڑا بدنامی کا باعث ہے، اور پھر یہ کہ جی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان کو اسی وجہ سے مطلب پولیٹیکل اس کا ایک اینگل تھا۔ تو اس کے اوپر میں نے سوچا میں ایک تو آپ کو بھی میں پڑھ کے سناؤں گا کہ اس لیٹر میں لکھا کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ جی پھر میری جنرل مزمل سے بات بھی ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ایشو ہے، اور دوسرا جو منی بجٹ آیا، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، اور یہ جو پرائمریلی جو منی بجٹ پیش کیا گیا حکومت کی طرف سے، اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، اس کا جو اصل جو اس کا جو اثر پڑے گا وہ عام پاکستانیوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر پڑے گا، چونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر بڑا زور دیا گیا، اور جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اشرافیہ کو مطلب ہے کہ بچا لیا گیا۔ جو ڈائریکٹ ٹیکسز آپ لگا سکتے تھے بہت سے، یا آپ بچت کر سکتے تھے، انفارچونیٹلی وہ نہیں کی گئی، اور انہوں نے یہ آسان طریقہ ڈھونڈا، جیسے کہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے آپ اپنے ریونیو جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے یا شارٹ فال ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا آپ کو جو لیٹر، جس لیٹر کی بات کر رہا ہوں، جو لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب کا لیٹر ہے، یہ 10 فروری کو انہوں نے لکھا، اور اس کو انہوں نے جو ایڈریس کیا یہ بریگیڈیئر محمد فاروق صاحب کو کیا۔ یہ کمانڈانٹ ہیں بلوچ ریجمنٹ سینٹر ایبٹ آباد۔ اچھا، انہوں نے ان کو خط اس طرح یہ لکھا کہ جی ڈیئر بریگیڈیئر، السلام علیکم، ہیوج تھینکس فار دا بلوچ میگزین اینڈ کیلنڈر 2023۔ ان کا مطلب ہے کہ ایک بلوچی میگزین، مطلب ہے کہ، اور پھر یہ کہ کیلنڈر 2023 کہ جی آپ نے جو میگزین جو بھیجا اور یہ جو کیلنڈر تھا اس کا شکریہ، بٹ بوتھ ٹرولی ریفلیکٹ دا کوالٹی اینڈ دا بریلینٹ مائنڈز بیہائنڈ دا ایفرٹ فرام اٹس کنسیپشن ٹو کمپوزیشن، پلیز کنوے مائی اپریسیشن ٹو آل دوز انوالوڈ ان دا ایفرٹ۔ انہوں نے کہا بڑا زبردست قسم کا میگزین تھا، بڑا کیلنڈر بھی بڑا زبردست تھا، اور جنہوں نے اس کو بنایا، جنہوں نے کمپوز کیا، تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میری طرف سے ان کو اپریسیشن آپ ان کو بھیج دیں میری طرف سے۔ اچھا، پھر انہوں نے لکھا کہ بلوچ ریجمنٹ has been my pride ever since I joined about 5 decades ago, and any effort for regimental pride is close to my heart, no matter in what measure۔ انہوں نے یہ ان کا تو کہ فوج میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ریجمنٹس ہوتی ہیں، تو ان کا بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تقریباً کوئی 5 دہائیوں تک اس ریجمنٹ سے تعلق رکھا، اور یہ ہمیشہ میرے لیے ایک پرائڈ کا، فخر کا ذریعہ رہی، اور یہی والی بات کہ جی یہ ہمیشہ میرے ایک دل کے بڑے قریب رہی۔ پھر انہوں نے آگے پھر کہا کہ somehow I am constrained to keep the copy of this particular magazine since it contains picture of a personality with uninspiring impact on the regimental pride. Therefore, I am returning the copy being the regimental property and wait for its next production to hang it prominently in my study to stay connected with the brilliant performance of officers and men from our great regiment۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی لیکن اینی آؤ، میں یہ جو آپ نے میگزین بھیجا ہے یہ میں نہیں رکھ سکتا اپنے پاس، اور یہ میں آپ کو واپس اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس میں ایک پرسنالٹی کی، ایک شخص کی تصویر ہے جو کہ جس کا بڑا ان انسپائرنگ، جس کا بڑا ہماری ریجمنٹ کی جو فخر ہے اس کے اوپر بڑا نیگیٹو اثر اس نے ڈالا ہے۔ اور پرسنالٹی کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر جب آیا سارا تو وہ جنرل باجوہ صاحب کا نام آیا کہ جو کہ ان کی تصویر تھی، اور اس لیے انہوں نے واپس کی۔ اچھا، یہ سب نے کہا، اور اس کو پھر جیسے میں کہہ رہا تھا کہ رجیم چینج والی بات کر کے تو اسی سے اس کو کنیکٹ کیا۔ پھر آخر میں انہوں نے یہ کر کے کہ میں نہیں رکھ سکتا، تو اور یہ ہے کہ جی میں ویٹ کروں گا کہ جو نیکسٹ آپ کا جو میگزین ہوگا تو وہ میں پھر بڑا فخر کے ساتھ اپنی اسٹڈی میں، میری جو لائبریری ہے میں اس کو رکھوں گا۔
یہ انہوں نے بات کی. پھر پلیز ہیو مائی تھینکس کنوے ٹو Colonel Commandant of the regiment and my deep appreciations to commanding officers for their heroic role being played during such trying time for the nation. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی میری طرف سے. پھر انہوں نے ویسے ہی آخر میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ جو کرنل کمانڈانٹ ہیں ان کو میری طرف سے کنوے کر دیں اپریسیشن, ان کو بھی کنوے کر دیں, اور جن حالات میں مطلب ہے کہ یہ کام کر رہا ہے, یہ ریجمنٹ یا فوج کام کر رہی ہے. اچھا, اب میری جنرل مزمل صاحب سے میں نے یہ ان کو لیٹر کی کاپی بھیجی. پھر میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا یہ آپ ہی کا لیٹر ہے. پھر کچھ تھوڑی دیر کے بعد ان کا مجھے ٹیلی فون کال آئی. انیشیلی میں نے مس کر دی, ویسے ان کا واٹس ایپ کے اوپر کال آئی تھی, لیکن بعد میں جب میں نے دوبارہ ان کو کال کی تو انہوں نے جب بات ہوئی میری ان سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہنس رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لیٹر کس طریقے سے پبلک ہو گیا, مطلب ہے کہ کس طریقے سے یہ باہر آ گیا. میں نے تو ظاہر ہے ان کو لکھا تھا, یہی جو کمانڈانٹ تھے بلوچ ریجمنٹل سینٹر کے, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی میں نے تو ان کو لیٹر لکھا تھا, مجھے نہیں پتہ یہ کس طرح سامنے آ گیا. اور پھر اس پرسنالٹی کے بارے میں, وہی پرسنالٹی ود ان انسپائرنگ امپیکٹ جو لکھا انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ چونکہ جنرل باجوہ صاحب کی وہ تصویر تھی وہاں پہ, اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جی اس کو واپس کیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی سیاسی اینگل نہیں ہے, اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, اس کا تعلق رجیم چینج سے نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا کوئی پرسنل, پتہ نہیں یہ ڈیٹیل تو میں نے نہیں پوچھی, لیکن یہ ہے کہ ان کے کوئی پرسنل ایشوز, انہوں نے اس قسم کی بات مجھے کی کہ جی ان کے کچھ پرسنل ایشوز رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی. تو اب یہ ہے کہ ان کے بقول جو جنرل مزمل ہیں, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس کا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود رجیم چینج والی یہ جو ساری بات ہو رہی ہے کہ جی یہ چونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کا مطلب ہے کہ جو ظاہر رجیم چینج کا بیانیہ ہے, اور یہ کہ جی جنرل باجوہ نے چونکہ ان کی حکومت ختم کی اس لیے اب وہ ایک ولن کے طور کے اوپر ہیں. جنرلی ظاہر ہے اب یہی بات ہے اور یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اب تو خیر نہیں آؤ, PMLN والے بھی جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو بھی انہوں نے اس سے پہلے کیا 2017-18 اور جو بھی اس طرح جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو بھی حالات تھے. لیکن اینی ہاؤ جنرل مزمل جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کا سیاست سے یا رجیم چینج سے یا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے, وہ ان کا پرسنل مطلب ہے کہ ان کے آپس میں کوئی معاملات تھے. اور آئی ڈونٹ نو اب یہ بات کس حد تک صحیح ہے, اور اگر ہے تو ظاہر ہے وہاں فوج کے لوگ بھی ہو سکتا ہے جانتے ہوں. سو یہ ایک ایشو تھا جس کے اوپر میں نے سوچا کہ چونکہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں تو جو موسٹ کنسرن شخص ہے اس سے بات کر لی جائے تو بہتر ہے. اور وہ کیا کہتا ہے, تو وہ انہوں نے جو کہا تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی. اب یہ دوسری بات جو اہم بات ہے بہت عام لوگوں کے لیے, اور جس کا کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ منی بجٹ پیش کر دیا گیا نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ میں آرڈیننس سائن نہیں کروں گا, تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. تو انہوں نے 177 ارب روپے جو ہے جنریٹ کرنے کے لیے جو ٹیکسز وغیرہ جو لگائے, اس میں سیلز ٹیکس کا جو امپیکٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کا ہر ایک شخص کے اوپر, غریب ہو ہر پاکستانی کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی اور بھی جو ٹیکسز لگائے, لیکن یہ ہے کہ جی مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہوئی کہ جو بہت سے ہم جب پہلے بھی میں ویلاگ کرتا رہا, میں بہت بات کرتا رہا, اور پھر خاص طور کے اوپر جو آسٹیرٹی ڈرائیو کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی کہ کس طرح سے ہم پیسہ بچائیں اس ملک میں, تو انہوں نے جو سجیشن دیے تھے اور بڑے زبردست قسم کے سجیشن تھے. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1000 ارب روپے تک ہم سالانہ بچت کر سکتے ہیں, اور اس طرف مطلب کہ حکومت نے توجہ کیوں نہیں دی. انہوں نے جس طرح مطلب ہے کہ بہت کچھ باتیں کی تھیں, انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ جی آپ نے 15% کٹ کی, انہوں نے ڈیفنس کے نان کامبیٹ بجٹ کے اوپر بات کی تھی, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈیفنس منسٹری اس کے اوپر تیار بھی ہے کہ جی ہم اس برڈن کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مطلب ہے کہ 15% کٹ باقی تمام منسٹریز ڈویژنس کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کرنٹ بجٹ جو ہے حکومت کے اپنے جو اخراجات ہیں ان میں آپ کمی لے کے آئیں. پھر انہوں نے کیبنٹ کو کہا تھا کہ جی اس کا سائز 30 لوگوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو
پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تنخواہ 15% کٹ ان کے لیے انہوں نے کہا تھا. پھر پرکس اینڈ پریولیج جو ہیں انہوں نے ججز کے, انہوں نے اور بیوروکریٹس کے ڈفرینٹ ان کے انہوں نے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کو کاٹنے کی بات کی تھی کہ جی ان کو بھی کٹ کیا جائے. پھر میکسیمم پینشن کی انہوں نے بات کی, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ججز کی پینشن 10 لاکھ اور 15 لاکھ تک ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ سے اوپر پینشن کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلاٹس کی انہوں نے بات کی تھی کہ جی یہ جو پلاٹس 100 زیادہ دیے جاتے ہیں سب پلاٹس واپس لیے جائے اور ان کو سیل, ان کو آکشن ان کا کیا جائے. سو بہت سی یہ باتیں تھیں, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ISI اور IB کے یہ جو ڈسکریشنری اور سیکرٹ سروس فنڈ ہے اس کو بھی فریز کر دیا جانا چاہیے. اور جتنی بھی مطلب یہ جو گاڑیاں, مہنگی گاڑیاں یا جو SUVs جن کو بولتے ہیں, پروٹوکولز کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی مہنگی گاڑیاں خریدنی بند کر دی جائیں. اسی طریقے سے جو پروٹوکول ہے اس کے اوپر اس کو بہت ہی منیمم پاسبل لیول تک اس کو لے کے آیا جائے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پروٹوکول کے اوپر ہمارے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, کیونکہ ہر اب شخص جو ہے بے شک اس کو قانون کے مطابق پروٹوکول اور ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے, لیکن اب ہر کوئی یہ فیشن ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی اہم شخص جا رہا ہے تو اس کے آگے پیچھے 3 4 5 گاڑیاں جاتی ہیں. اور ایون جو لوگ حکومت میں نہیں ہوتے ان کے ساتھ بھی, ان کے متعلق بھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اگر امپورٹنٹ وہ کوئی سیاسی لوگ ہیں, فرض کریں کہ میں نے سنا ہے کہ مریم جس طرح پہلے بلاول جب وزیر خارجہ نہیں تھے ان کا آپ دیکھیں کس قسم کا پروٹوکول ہوتا تھا. زرداری صاحب کا آپ پروٹوکول دیکھیں کس قسم کا ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے. اسی لحاظ سے سنا ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ کا بھی پروٹوکول جو ہے وہ بہت بڑا ایک پروٹوکول, اور کئی گاڑیاں آگے پیچھے سب کچھ, اور سارا یہ جو اخراجات ہیں یہ سارے کے سارے یہ ظاہر حکومت کے اوپر آتے ہیں. سو انفارچونیٹلی وہاں پہ نہیں کیا گیا. انفارچونیٹلی جو ایک اور بات کی جو کہی گئی تھی کہ جی میں جس طرح آپ کو کہہ رہا تھا کہ امیروں سے تو ٹیکس لیتے ہی نہیں ہے, جو امیر طبقہ ہے پاکستان کا وہ تو ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے ٹیکس چھپانے کے رستے, ٹیکس ایویژن کے رستے آپ نے بنائے ہوئے ہیں. یہ جو TTO والی بات ہے, ہنڈی حوالہ, یہ سارا کچھ اس کے اوپر انفارچونیٹلی وہاں پہ توجہ نہیں دی گئی. پھر ایگریکلچر ٹیکس کی بات کی گئی تھی, بہت سے لوگ کہتے ہیں وہاں پہ بھی ظاہر ہے ٹیکس لگنا چاہیے, وہ بھی نہیں لگایا گیا. تو سارے کا سارا جو برڈن ہے انفارچونیٹلی وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر لگا کے اور غریب طبقے کے اوپر لگا دیا گیا. اور یہ جو ہے یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ تو بڑا آسان ایک طریقہ ہے, اور یہ سب کو پتہ ہے پورے پاکستان میں. میں جو آپ کو یہ کہ جی کہ آپ یہ جو ریئل اسٹیٹ کی سیل پرچیز ہوتی ہے اس میں ایک بڑی 2 نمبری حکومت کی انوالومنٹ سے کی جاتی ہے. اور وہ 2 نمبری یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ اگر آپ کی ایک کسی بھی لینڈ یا پراپرٹی کی پرائز فرض کریں, میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر 50 کروڑ ہے تو اس کے اوپر اس کا جو DC ریٹ ہوگا, یا اگر اسلام آباد میں ہے تو CDA کا جو اس کا ریٹ ہوگا وہ 50 کروڑ کی بجائے وہ 10 یا 15 کروڑ پہ ہوگا. سو جو 30-35 کروڑ کا جو ڈفرنس ہے اس کے اوپر ٹیکس, وہ ٹیکس ایویژن ہو جاتی ہے اس میں. اور اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں روپے, کروڑوں روپے ٹیکس مطلب لگنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ حکومت خود فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور یہ فیسیلیٹیشن کس کے لیے ہے؟ جو امیر طبقہ ہے, جو اشرافیہ ہے پاکستان کا, یا ایک تو امیر طبقہ اور دوسرا اشرافیہ, جو حکومت کے جو اخراجات کے اوپر جو لوگ مطلب ہے کہ مراعات لے رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی. تو یہ چیز ہم نے نہیں روکی. اور اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑے آپ چلے جائیں کسی بھی شہر میں آپ ہوں, آپ دیکھ لیں کہ وہاں کے جو ٹاپ جو ایڈمنسٹریٹو آفیشلز ہوں گے, بے شک وہ کمشنر ہوں, DIGs ہوں, ڈپٹی کمشنرز ہوں, SSPs ہوں, ذرا ان کے آپ گھر ور دیکھیں. ججوں کے ذرا گھر ور دیکھیں, آپ کے کتنے بڑے گھر ہیں. اسلام آباد میں ذرا جا کے دیکھیں, سیکٹریز کے گھر ذرا دیکھیں, اور یہ جو کتنے بڑے گھر ہیں. اور تو انفارچونیٹلی جہاں پہ ہمیں بچت کرنی چاہیے, جہاں پہ ہم بچت کر سکتے ہیں, جہاں پہ
وہاں پہ نہیں، اور جہاں پہ ہم ٹیکس لگا سکتے ہیں، جہاں پہ ہمیں ٹیکس لگانا چاہیے، وہاں پہ ہم ٹیکس نہیں لگاتے، اور ڈائریکٹ ٹیکس کی بات میں کر رہا ہوں۔ سو اس لحاظ سے جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، ہماری 10% سے بھی ہماری کم ہے۔ سو اور یہ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ 15% ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے، اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان سے آپ ٹیکس دیں۔ اس طرف انفارچونیٹلی جو نہیں دی گئی، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس قسم کے حالات ہیں اس ملک میں، کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے معاشی حالات کس قسم کے ہیں۔ آج ہی میں نے خبر ایک پڑھی ہے، اور یہ شہباز رانا ہے ایکسپریس ٹریبیون کے، ایکسپریس کے وہ رپورٹر ہیں، اور ان کی ایک خبر پڑھی ہے، میرا خیال ہے کوئی 1.5-2 ارب روپے کی لگژری گاڑیاں سی بی آر لے رہا ہے، ایف بی آر لے رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کوئی ملک ہے۔ اور اسی طریقے سے میرا خیال کوئی 2-3 مہینے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی میرا خیال ہے کہ 50-60 ایس یو ویز جو ہے نا، جیپیں اپنے ڈپٹی کمشنرز کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے مہنگی جو کروڑ روپے سے بھی زیادہ مہنگی ہیں جو جیپیں ہیں، اب وہ مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک اشتہار میں نے دیکھا تھا۔ تو یہ جو عللے تللے ہیں، یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ جو ہماری ایلیٹ ہے، ہماری حکمران طبقہ ہے، یا جو اشرافیہ ہے، اس طرف ہم نہیں جا رہے، ان کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگا رہے، اور سارے کا سارا برڈن تو یہ جب تک نہیں ہوگا، اور اگر ہم یہی غریب کو ہی دباتے رہیں گے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہی، تو ہمارا کچھ نہیں بننے والا۔ آلریڈی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے فنڈامنٹلز، اکانومی کے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی امیر بندہ ہے، جو بھی امیر شخص ہے، اس سے ٹیکس لیا جائے۔ اس طرف ہم انفارچونیٹلی جا ہی نہیں رہے، اور ہم جو طریقہ آزمایا اس حکومت نے، وہ ٹپیکل وہی طریقہ ہے کہ جو ہمیشہ پہلے ہوتا رہا۔ اور اس سے آئی ایم ایف تو چلیں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر چونکہ ان کو ریونیو کا وہ گیپ کو فل کرانے کا جو بھی تھا کہ جی وہ چاہیے ان کو، کہ ان کی کوئی جسٹیفیکیشن چاہیے، اور وہ یہ دے دیں گے، لیکن یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، اور اس کا یہ ظلم ہے غریب کے اوپر، یہ ظلم ہے جو ہمارا مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے ان کے اوپر ظلم ہے، جبکہ ہماری جو افلوئنٹ کلاس ہے، جو امیر طبقہ ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی بادریشن نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔